جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اللہ کا خوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف للہ خافہ کل شیء. من خاف اللہ خافہ کل شیء. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس سے ہر چیز ڈرتی. اصلی نگینہ، اصلی دولت کیا ہے؟ خوف خدا پتہ قدوس. اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اگر یہ چیز نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہر چھوٹے چھوٹے چیز سے ہمیں ڈر ہوتا ہے. چپکلی سے ڈریں گے، بچھو سے ڈریں گے، کاکروچ سے ڈریں گے، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈریں گے. لیکن اللہ والے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، شیر بھی آ جائے کوئی ڈر نہیں، بڑی سی بڑی مصیبت بھی آ جائے انہیں کوئی غم بھی نہیں، کوئی خوف نہیں. کیونکہ کلام مجید کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو قیامت کے دن آج جو بھی اظہار ثواب کرتے ہیں، اور سے پاک کے نام سے جو اظہار ثواب کرتے ہیں، خواجہ غنیمت کے نام سے جو بھی کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے نام سے آج جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اظہار ثواب، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. کل قیامت کے دن ہم اس کا ثبوت پیش کر کے ہم وہی تھے جو آپ کے نام سے جو ہے اظہار ثواب کرتے تھے. تو اس وقت جو نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ ہمارے لیے سفارشی کتاب ہیں. الا المتقین، اللہ فرماتا ہے متقی لوگ وہ دوست ہوں گے، اور کوئی ہمارا کوئی دوست نہیں ہوگا. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. چلیے اب ہم آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اولیاء کو تو پہچان نہیں سکتے نا، کیسے پہچان سکتے ہو؟ تو پلٹ کر کے ان سے کہو جب اولیاء کو ہم پہچان نہیں سکتے تو ان کے ساتھ ہونے کا کیوں حملہ ہو گیا؟ جب آپ پہچان ہی نہیں سکتے، پھر ان سے دشمنی سے پرہیز کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے نا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ کا خوف ہو گیا کافی، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی نیک بندے کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، اس کے دامن کو تھام لو، تاکہ تم شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاؤ. خوف تو تمہارے اندر ہوگا اللہ کا ڈر، لیکن اسے بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نیک بندے سے وابستہ ہوگا. جب ہم اولیاء کو پہچان نہیں سکتے ہیں تو اسے کیسے وابستگی حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا، یہ حدیث قدسی، راوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ کا. اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں. بھائی جب اللہ کے ولی کو ہم پہچان نہیں سکتے ہیں تو ہم ان سے دشمنی کیسے کریں گے؟ دوستی کیسے کریں گے؟ دشمنی کیسے کریں گے؟ فالتو چیز نا. طاقت سے بڑھ کر طاقت، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہم بوجھ بھگا نہیں کر سکتے، اتنی طاقت ہمارے اوپر دے دیا جاتا ہے. تو لہٰذا پتہ کیا چلا؟ اللہ والوں کو ہم پہچان بھی سکتے ہیں، اللہ والوں کو پہچان بھی سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو اگر دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. تم اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. یہ ولی کی ایک صفت، ولی کی ایک عطا اچھی ہوتی ہے، ایک آدھار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی. تو اللہ کے ولی کو ہم پہچان سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو ہمارے دلوں میں جو محبت ہے نا اور یہ نام سے، یہ خود ہمارا اس کے اندر کوئی بات نہیں. اور سردار پاک سے محبت کرنے اس لیے ہم جمع ہیں، ان کی تعریف کرنے کے لیے، توصیف کرنے کے لیے، ان کے بارے میں سننے کے لیے ہم جمع ہیں. محبت ہی کی وجہ سے نا. اگر محبت نہیں کیوں سنیں، کیوں اپنا وقت دیں؟ تو یہ جو محبت ہے، یہ جو ونیت کی گئی ہمارے دلوں میں، یہ بھی جانے ملنا. اور ایک بات یاد رکھو، محبت کی ابتدا کہاں سے ہوگی ہے؟ بندے کی طرف سے نہیں، بندے کی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے ہوگی ہے. حدیث کے الفاظ سنو، بخاری شریف کے حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پتا کیا چل رہا؟ غوث اعظم سے اللہ محبت کرتا ہے، غوث اعظم سے اللہ محبت کرتا ہے، خواجہ غریب نواز سے اللہ محبت کرتا ہے. محبت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ
اس سے تم بھی محبت کرو. تو تمام آسمان والے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. بندے سے محبت کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم قبول الارض، ان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بنیت کرتی جاتی ہے. یہ جو محبت ہمارے دلوں میں اولیاء کرام سے ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ من جانب اللہ، اللہ محبت فرماتا ہے. لہذا ہمارے دل میں بھی ان اولیاء کرام سے محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ہمارے دل میں ودیعت فرما دیا. ٹھیک ہے، ہم اگر کسی کے بارے میں بولیں کہ اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کیا، آقا نے فرمایا وجبت، واجب ہو گیا. پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گیا. صحابہ پریشان، پہلے جنازہ گزرا اس کی تعریف کی، آقا نے فرمایا واجب ہو گیا. دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کیا، آقا اس میں بھی کرے واجب ہو گیا. یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا، اس کے بارے میں کریں؟ کہا کہ جس کی تم نے تعریف کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کیا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. کیوں؟ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، زمین پر اللہ کے گواہ ہو. کچھ لوگ کہیں گے ارے یہ تو صحابہ کے بارے میں، صحابہ آیتیں نازل ہوتی ہے اس وقت کے اعتبار سے نازل ہوتی ہے، لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے. اے ایمان، روزہ رکھو تو صرف صحابہ کے لیے. چلو اسی دوسری حدیث میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون شہداء اللہ فی الارض، زمین پر مسلمان اللہ کے گواہ ہیں. تو یہاں تو آپ فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلو اور وضاحت کے ساتھ اس کی بات کی حدیث اور وضاحت کے ساتھ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کے پاس ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. مدینہ میں اس وقت بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ جلدی جلدی مر رہے تھے، ایک ہی بات دکھ رہے تھے، خود مر رہے تھے. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کیا. حضرت عمر نے کہا واجب ہو گیا وجبت. دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا، لوگوں نے تعریف کیا، آپ نے فرمایا واجب ہو گیا. تیسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی، اس جنازے اس آدمی کی برائی کی، تو آپ نے فرمایا واجب ہو گیا. تو میں مجاہد المومنین ابو الحسن فرماتے ہیں میں مجاہد المومنین کیا واجب ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہدہ اربعۃ بالخیر ادخلہ اللہ الجنہ. جس آدمی کے بارے میں چار لوگ یہ نیک آدمی تھا، یہ گواہیاں کرتے تھے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے. آقا نے فرمایا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اگر تو یہ دریائے رحمت جوش میں ہے، دریائے رحمت جوش میں. آقا نے نہیں فرمایا ہے مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، چار کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، اسے میں نے تمہارے سامنے اس کے بارے میں خوشخبری دے دیا. آقا کیا مجبور نہیں ہے، مختار ہے. آقا نے فرمایا تین آدمی کی اگر گواہی دے دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے. پھر پوچھا یا رسول اللہ دو لوگ کرو، دو لوگ بتائیں گے یہ نیک آدمی ہے، اس کی گواہی اگر دے دے تو آقا نے فرمایا دو لوگ اگر گواہی دے دے تو اس کے لیے اللہ حضور جنت میں داخل فرما دیا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا. اگر سوال کر لیتے دریا رحمت تو جوش میں تھا، آقا نے فرما دیتے، لیکن ہم نے سوال نہیں کیا، اس لیے آقا نے نہیں فرمایا. تو پتہ کیا چلا؟ چار مسلمان، یہاں کوئی قید نہیں ہے، چار صحابی اگر بلائیں گے، اگر ایک ہونے کی دلیل نہیں بلکہ چار مسلمان، تین مسلمان، دو مسلمان اگر کہتے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہاں داخل فرمائے گا؟ مسلمان کیا ہے؟ اللہ کے گواہ
والے کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہر آنے والا ولی جب تک یہ تسلیم نہ کرے کہ وہ میرے سردار ہے تب تک اس کی ولایت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. تو اس شخص کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے, ان کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے دلوں میں ڈالا گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ڈالا گیا ہے. پتہ کیا چلا ولی کو پہچان بھی سکتے ہیں اور ولیوں کے تاجدار کون ہے یہ من جانب اللہ ہمارے زبانوں پر ڈال دیا گیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کے یدبر الامر معاملات کی تدبیر فرمانے والا اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں یدبر الامر. اسی سورہ النازعات کے 5ویں آیت میں فرماتا ہے والمدبرات امرا. وہ تدبیر فرمانے والا کون؟ اللہ. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے جو معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں فرشتے ان کی قسم اللہ فرما رہا ہے. تدبیر کرنے والا اللہ ہی لیکن ذریعہ کن کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. اللہ کا ایک نظام ہے. اسی طرح اس امت محمدیہ کی ایک خاصیت ہے جس طرح فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تدبیر فرماتا ہے اسی طرح اللہ کے نیک بندے ابدال اوقات کے ذریعے سے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرواتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے والجبال اوتادا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا. زمین کس پر ہے؟ پانی پر ہے. تو پانی پر ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیلنس نہیں رہے گا, ادھر ادھر ہوتے رہے گا. اب زمین کو سکون دینا ہے, قرار دینا ہے, ڈسبیلنس نہیں ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا کرے؟ پہاڑوں کو بطور میخ کیل کے طور پر ٹھوک دیا. قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ تمہیں بولتے ہیں بھوکمپ ہو, زلزلے ہو. قیامت کے قریب جتنا قریب ہوتا جائے گا زلزلے زیادہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بطور میخ جو پہاڑوں کو بنایا ہے اس کو کیا کر رہا ہے؟ کھود رہا ہے, اس کو توڑ رہا ہے. جو پولیٹیشین ہے اس سے پیسے کما رہا ہے, میخ کو ختم کر رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ زمین کسنا کیوں؟ تو یہ ظاہری مان. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں یہاں اوتاد کیا ہے؟ والجبال اوتادا. یہ اللہ کے ولیوں کی ایک صرف ہے, ایک قسم ہے. تو ان کے ذریعے سے جس طرح میخ کے ذریعے سے بیلنس کو برقرار رکھا جاتا ہے زمین کا نظام بھی اوتاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیلنس کیے ہوئے ہیں. یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حدیث پاک میں جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ طبرانی الکبیر کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں الابدال فی امتی 30. میری امت میں ابدال 30 ہیں. بہم تقوم الارض. انہیں کے ذریعے سے زمین کا نظام قائم رہے گا. نظام قائم کرنے والا کون؟ اللہ. جس طرح فرشتوں کے ذریعے سے اپنے کا معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انجام تک پہنچاتا ہے, زمین کا نظام قائم کرواتا ہے, اسی طرح یہ صرف اولیاء کی صرف ابدال ہے. ان کے ذریعے سے آقا فرما رہے ہیں یہ ابدال میری امت میں 30 ہے, ان کے ذریعے سے زمین کا نظام قائم رہے گا. بہم تمطروا. انہیں کے ذریعے سے تمہیں بارش ملے گی. اور بہم تنصروا. انہیں کے ذریعے سے تمہیں مدد ملے گی. انہیں کے ذریعے سے تمہیں مدد ملے گی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے لوگوں نے کہا کہ اے علی, اے امیر المومنین, آپ مستجاب الدعوات ہیں, جو آپ تو اللہ کے چہیتے ہیں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ کیوں نہیں ان شامیوں کے لیے بدعا کرتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے جنگ ہو رہے تھے, ان کے لیے کیوں نہیں بدعا کرتے تھے؟ اللہ قبول فرما لے گا. آپ نے فرمایا میں شامیوں کے لیے بدعا کروں, شامیوں کے لیے بدعا کروں.
علیہ وسلم سے سنا الابدال یکون بالشام، ابدال شام میں ہوں گے، وہم 40 رجلا، وہ 40 لوگ ہوں گے، کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ آخر، 40 ابدال ہوں گے کہاں؟ سیریا۔ جب بھی کسی ایک کا انتقال ہوگا اللہ اس کے بدلے میں دوسرے کو اس کا قائم مقام کر دے گا، دوسرا کر وہاں کر دے گا، ہمیشہ 40 رہیں گے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یسقى بهم الغيث، انہی کے ذریعے سے بارش برسائی جائے گی، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، انہی کے ذریعے سے دشمنوں پر مدد پہنچائی جائے گی، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْأَعْدَاءِ، اور سیریا والے شام والوں کو انہی کے ذریعے سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔ آقا کا فرمان ہے، لیکن آج کا آدمی کیا کرے گا؟ ارے سیریا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں، ابدال آنے کرتے ان کے ذریعے سے مدد ملے گی کرتے، بولنے والے ہیں مذاق کس کا اڑا رہا ہے؟ فرمان رسول کو مذاق اڑا رہا ہے، فرمان رسول کو مذاق اڑا رہا ہے، ظاہر دیکھ کر کے کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ اچھا آپ بتاؤ اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے پر واجب ہے۔ مر رہے نا تم لوگ، اللہ تو فرما رہا ہے مومنوں کی مدد کرنا ہمارے پر حق ہے، واجب ہے، پھر اس کے باوجود بھی سیریا میں مر رہے ہیں، عراق میں مر رہے ہیں، کتنے لوگ فلسطین میں مر رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں، اللہ تو فرما رہا ہے ہمارے پر حق ہے، واجب ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، مومنین کی مدد کرنا۔ تو کبھی وہاں نہیں ہمارے نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ گیہوں کے ساتھ مل کر گھر بھی پس جاتا ہے، نیک بندے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جب اللہ کا نام ہوتا ہے، مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ کمی ہمارے اندر ہے، نام کے مسلمان رہ گئے، چوری ہمارے اندر، ڈاکہ ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، مکاری ہمارے اندر، لوٹ پاٹ ہمارے اندر، سب کچھ ہمارے اندر، اور بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے ہمارے پر، مسلمانوں کیا مدد، مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے پر حق ہے، واجب ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، لیکن شرط یہ کہ تم مومن بن کے دکھاؤ، مومن جیسے ہونے چاہیے، پہلے اپنے اندر اپنی خرابیوں کو دور کرو، اگر اس طرح تم اپنے اندر پیدا کرو گے، مومن کی صفتیں پیدا کرو گے، اس طرح ایک مومن ہونا چاہیے، ہر برائیوں سے بچ کر کے اللہ کی طرف لو لگا لو گے، کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ بلیم ہم اس کو نہیں دے سکتے، ابدال کو نہیں دے سکتے، خود ہمارے برائیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان سیریا والوں کو اور قیامت کے قریب مدد ملے گی، مدد بھی ملے گی۔ آج جو ان کو ڈیفیٹ ہو رہے ہیں، آج جو ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کل وہی کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ گونجتے ہوئے قلعوں پر قلعے فتح کرتے چلے جائیں، انہیں ابدال کے صدقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ ابدال اوقات کے ذریعے سے زمین کا نظام قائم ہوتا ہے۔ اب حضور غوث پاک کا مرتبہ دیکھو، آپ فرماتے ہیں انل جیلی کیوں وہ معین دین اتمی وعالمی علی نازل جبالی، کیا فرماتے ہیں؟ میں جینان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام معین الدین ہے۔ تمل والے معین کہہ دیں گے، کوئی دن کہہ دیں گے، کوئی دن کوئی معین سب نے معین الدین، دین کو جلا بخشنے والا، زندگی بخشنے والا، میرا نام کیا ہے؟ معین الدین۔ ہاں کیا آپ کا نام کہتا؟ عبد القادر۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو معین الدین نام کیسے پڑا، نام کیسے پڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن ایک وقت جنگلوں میں عبادت کر رہا تھا، مصروف عبادت تھا، جنگلوں سے جیسے ہی میں شہر کی طرف آیا، عبادت ختم کر کے آیا، پیر میں چپل لی، اس پر بھی اعتراض ہوا، ارے اللہ کے نیک بندے تھے، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے چپل لی، جنگل میں کوئی چپل کی دکان تھی کیا؟ کتنے سال تھے؟
जंगलों की खाद चाटते थे, चप्पल खराब हो गए इसलिए आ रहे थे, रास्ते में देखा एक नाइफ और नागवान मुतगय्यर, उसका रंग बदला हुआ था, वक्त पड़ा हुआ था, बिल्कुल हड्डी चमड़ा का ये पूरा जैसे इंसान बैठा हुआ था। कहा कि अब्दुल कादिर मुझे थोड़ा सा सहारा दो, अब्दुल कादिर मुझे थोड़ा सा सहारा दो। जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया उसके अंदर तरोताजगी आ गई, उसके अंदर हशाशत प्रशासन आ गई, उसका चेहरा बिल्कुल मुनव्वर हो गया, कामनाक हो गया, एक नौजवान की शक्ल में वो मुतगय्यर हो गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे नाना का दीन हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे जरिए से मुझे जिला बख्शी है, याद है आज से तू मुहिय्यद्दीन है, दीन को जिला बख्शने वाला, दीन को तक़वियत देने वाला, दीन को जिंदगी देने वाला, आज से तू मुहिय्यद्दीन है। इससे पहले मुझे कोई मुहिय्यद्दीन कह करके नहीं पुकारा था। ये खत्म होने के बाद जब मस्जिद की तरफ गया, हर तरफ से लोग मुझे पुकारने लगे, या मुहिय्यद्दीन, या मुहिय्यद्दीन। तो आज इस पर एतराज होगा, दीन कहां से कमजोर हो गया, दीन कहां से कमजोर हो गया? हर सदी में दीन कमजोर होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हर सदी में, हर 100 साल में दीन कमजोर होता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यबअतु लिहादिल उम्मा अला रासी कुल्ली मियति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के शुरू में एक शख्सियत को अल्लाह भेजता है जिसका काम क्या, दीन की मुर्दा सुन्नतों को जिंदा देना, जिंदगी बख्शना, दीन की जिंदगी को जिला बख्शना, वो दीन की कमजोरी को खत्म करके उसके अंदर रूप फूंक देता है। हर सदी में शुरू में तो सबका इत्तेफाक है, अपनी सदी में, छठी सदी में हुजूर गौसे पाक और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ये मुजद्दिद थे, ठीक है। उनके जरिए से अल्लाह ने दीन को मजबूती अता फरमाई। तो आप फरमाते हैं अनल जीवी क्यों, वो मुहिय्यद्दीन इसमी, मैं जिलान कहने वाला हूँ और मुहिय्यद्दीन मेरा नाम है। वो आलामी अला रासिल जिबाली, मेरे अज़मत के झंडे पहाड़ों पर लहरा रहा है, पहाड़ों पर लहरा रहे हैं। कौन से पहाड़? अल्लाह ने फरमाया ना, वल जिबाल औताद, वो पहाड़ जो बेबतौर मेख है, मतलब क्या है, औताद, औताद के दरमियान मेरी अज़मत को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद किया हुआ है। मैं मुहिय्यद्दीन हूँ, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते। आप सब जानते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला उनसे शैतान ने क्या कहा था? पहले एक बार सुनिए। शैतान ने कहा था, अल्लाह ने उसको कांधे वादा कर दिया, कांधे वादा कर दिया, तो शैतान ने क्या कहा था? अल्लाह क़यामत तक मुझे मोहलत दे, वहीं मैं कमिनल मुंज़री, अल्लाह ने क्या फरमाया? मुझे मोहलत दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नेक बंदे फरमाते हैं। सूफिया क्या फरमाते हैं? एक गाफिल इंसान जरा गौर कर, रब तबारक व तआला कितना मेहरबान है, जलाल के आलम में नाफरमानी किया था शैतान, लेकिन उस जलाल अल्लाह को कितना जलाल आया होगा, कितना मुकर्रम था, फरिश्तों का उस्ताद था, लेकिन उसने नाफरमानी की, अल्लाह को जलाल आया, उसे रद्द वादा कर दिया, क़यामत तक उस पर लानत का तौर डाल दिया। लेकिन जब वो अल्लाह का नाफरमान बंदा, अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन, जब अल्लाह से उस जलालियत के आलम में भी सवाल करता है, अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, मुझे मौत अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुझे मोहलत दी। जलालियत के आलम में अगर कोई सवाल करता है तो क्या फरमाता है? ए बंदा, जब अल्लाह जमाल में हो, जमालियत के हाथ में हो, क्यों उससे रोगंदारी करना है? जो भी सवाल करेगा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला है, करीम है, मेहरबान है, गफूर रहीम है, हाथ तो फैला दे। अल्लाह हमें सब्र अता फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो शैतान ने क्या कहा? ला अक़उदन्ना लहु सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं कहाँ बैठूंगा? सीधे रास्ते में बैठूंगा, टेढ़े रास्ते नहीं कह रहा। क्या कह रहा? सीधे रास्ते में। कोई हमें हटाना
طلاق چاہتا ہے اسلام کے خلاف آ کر کے نہیں، نماز کا بہانہ نکال کر کے، ڈر سنا کر کے ایسا کرو گے شرک، ایسا کرو گے بدعت، یہ کرو گے شرک، سیدھا راستہ دکھا کر کے، قرآن حدیث دکھا کر کے، نماز روزہ دکھا کر کے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے میں ان کی طاق میں بیٹھوں گا، ان کے طاق میں بیٹھوں گا۔ ایسا جھوٹ کا جھوٹ ہوتا ہے، اٹیک کر کے کیا کرتا ہے، تتر بدر کر لیتا ہے، تتر بدر کر کے اب جو تنہا رہتا ہے اس پر شیر اٹیک کرتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کا اٹیک کر کے تو مارتا ہے، تو یہ کو ٹارگٹ کے تعلق کر کے کیا کرتا ہے، اس پر جا کر کے اٹیک کرتا ہے۔ تو آج کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ارے بھائی ایسا جائیں گے اللہ والے کے دربار میں جا کے شرک بولتے ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں کہ وہاں جانا جو ہے وہ جا سنت، یہ بول رہا ہے شرک، ہم بیچ میں رہ جائیں، ہم کہاں رہ جائیں، کہاں رہ جائیں، تاکہ شرک میں بھی ملوث نہ ہو۔ کوئی جانا کوئی فرض تو نہیں ہے، اللہ والے کے آستانے میں جانا تو کوئی فرض تو نہیں ہے، چلے جائیں گے تو یہاں تو یہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جو شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اسے معاف فرما دے گا، لہٰذا ہم کیا کریں گے، اور شیطان کا سب سے بڑا ڈر ہے جو ایسا کہنے والا کچھ دنوں میں دیکھو جو شرک کے فتویٰ لگاتے ہیں انہیں کے ساتھ کروانا، بہت آسان ٹارگیٹ ہے، تو سیدھے راستے پر بیٹھا ہوگا، لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو میں گمراہ کروں گا، سب کو میں گمراہ کروں گا، لیکن تیرے جو برگزیدہ بندے ہیں آور میں لڑکے نے بادشاہ بن گیا، ہاں وہاں میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، شیطان کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، تیرے جو برگزیدہ بندے ہیں، تیرے جو اٹھا تیر تیر کا بٹاڑیا آدھا آور میں لڑکے لڑے بادشاہ جب وہ پڑھ گیا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو مخلص بندے ہیں، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، تیرا حربہ نہیں چلے گا، لیکن کیا شیطان اول بڑھ جاتا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی چنا، اللہ نے ان کو چنا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، اپنا دوست اللہ نے چن لیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر اتنے عظمت والے، اتنے برگزیدہ اللہ کے مخلص بندوں میں، اللہ کے چنندہ بندوں میں ان کا بہت بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود بھی آیا کہ نہیں، اے ابراہیم آخری عمر میں ایک بچہ ملا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، خواب غلط بھی تو ہو سکتا ہے، جانتا ہے کہ بادشاہ کڑا کر میری چیزیں کوشش کرتا ہے، نہیں ہوگا اس نے اللہ سے بھی کہہ دیا کہ نیک بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے، آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے نیک بندے بڑے مرتبے والے ذبیح اللہ ان کے پاس آتا ہے، اور ہاتھ کے پاس آتا ہے، سب کے پاس آتا ہے، جس نے کہا کہ میرا داؤ نہیں چلے گا، ایسے غوث پاک کے پاس گیا، غوث پاک کے پاس گیا، کئی مرتبہ آیا، آپ ایک مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، ایک مرتبہ عبادت میں اتنا مصروف تھے کہ غوث پاک کو بہت شدت کی پیاس لگی، بہت شدت کی پیاس لگی، تو اس نے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا، وہ بس چاندی کا برتن آ رہا ہے، غوث پاک نے فوراً اٹھا کے پھینک دیا، آپ پر اللہ کو اور تم مجھے بہکانا چاہتا ہے، کیوں پھینک دیا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاندی استعمال کرنا، چاندی کے برتن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کیا جائز ہے؟ یہ شریعت کے خلاف چاندی سونا، یہ جو جنت میں جنتی سونے کا برتن یوز کریں گے، چاندی کا برتن یوز کریں گے، لیکن دنیا میں جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کر کے آپ کے تقویٰ نے آپ کو بچا لیا ہے، پھر بھی ہم کرم نہ کر رہا ہے، میرا تقویٰ نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے
کیا ہے ہر چیز میں فیک لوگ، ہر چیز میں علماء میں فیک موجود، علماء میں بھی فیک موجود ہے، ظاہری علماء میں بھی فیک موجود ہے، باطنی علماء اولیاء کرام میں بھی فیک۔ بولی نام کیا اولیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کر جب تک تجھے یقین آ جائے۔ مجھے یقین آ گیا بھائی اب مجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، قرآن کیا ہے اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک تجھے یقین آیا اپنے رب کی عبادت کر، مجھے یقین آ گیا اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے ہمارے پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کیوں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، تو چندہ لینا ہو تو مریدوں سے لیتے ہیں، کیوں وہاں لینا چاہیے کعبۃ اللہ؟ کوئی کہتے ہیں یہ شریعت والے، یہ شریعت والے یہ طریقت کے الف بھی نہیں پہچانتے۔ طریقت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیر مرشد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بہت ہی مشہور ہے، فرماتے ہیں طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے بازار، طریقت شریعت کے بغیر گٹکل نہیں پڑ جاتا، ویلی ہوتا نا ویلی، وادی پرخار کانٹوں بھرا وادی میں وحدت پیو لیکن ہو پیمانہ محبت کا، میں وحدت پیو لیکن ہو پیمانہ محبت کا۔ کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کے کوئی طریقت و حقیقت و معرفت کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے؟ کبھی آپ نے کہا کہ مجھے یقین آ گیا مجھے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں؟ ارے ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے۔ نڈر گناہوں پہ فکر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں استاد میں چلتا ہے فلاں ٹھیک۔ ارے شریعت جب بنا کر رہی ہے، شریعت پہلے سینا ہے، طریقت اصلی جو ملزوم ہوتا ہے جو راز دیا گیا وہ افشا کر دیتا ہے، اس کتاب میں جاتا ہے، اس سے بہتر کون ہے؟ صالح، ادھر اللہ سے واضح ادھر دنیا سے واضح، دنیا میں بھی رہتا ہے اللہ سے بھی دوڑ لگایا رہتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے اور جزوم سے بھی بہتر ہے۔ اور سے بات کرتی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، تو شریعت کو آپ سے پوچھا گیا آپ کیسے ولی بن گئے، آپ کتب کیسے بن گئے؟ اور سے بات فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف کتبہ، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب پڑھ گیا۔ علم دین آج علماء سے چڑھنے والا اپنے آپ ہے کیا جانتے ہیں، یہ طریقت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے لوگ، ایسا نہیں، طریقت ہو تو شریعت کے ساتھ، شریعت کے خلاف ورزی کر کے طریقت مقابل قبول نہیں ہے۔ درست العلم حتی صرف کتبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا، وَمِلْتُ السَّعْدَ مِمَّا الْمَوَالِي، اور یہ سعادت مندی میں مالک الملک تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میں حاصل کیا ہے۔ اپنے قطبیت کی منزل میں فائز ہونے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم دین کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ علم دین پہلی منزل شریعت، اس کے بعد طریقت۔ ایسا نہیں کہ شریعت کو چھوڑ کر کے طریقت جا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہارا کب ہوں؟ دوسرے آج کا بھی بتا دے کتنا خوش ہو رہا ہے، اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب تو سب پورا کر لیا۔ لیکن کیا کہتے ہیں فوراً کے دل میں آتا ہے دین تو مکمل ہو گیا، دین تو مکمل ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی نماز معاف نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی معاف نہیں ہے، ان سے بڑھ کر ہم کیا؟ ان کی تو غلام اللہ سے غلام ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ کوئی رحمانی اثر نہیں ہے، یہ تو شیطان کی فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جانتا ہے کہ نہیں چلنے والا تھا پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ایک کام کہہ رہا ہے اے عبد القادر میں ایسی جگہ ایسے مقام پر میں نے 300 جو نام پر اولیاء کرام تھے اپنے آپ ان کا جو چرچا تھا ڈنکا تھا دنیا میں ان سب کو ہٹا دیا تھا، راستہ حد سے ہٹا دیا تھا، لیکن تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ تمہیں تمہارا علم نے بچا دیا،
میرے رب کی تعریف ہوئی تھی، رب کا فضل ہوا، اس لیے میں بچ گیا. تو شیطان اور صفات پر بھی حضور دیکھے تو اللہ والے ہیں، یہاں شیطان نے کہا ہے ضرور اور صفات کو بھی تھوڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے عظمت والے وہاں جا کر کے اور لگانے کی کوشش، جب یہ جانتا ہے یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ حضرت یہ جو میرا بچہ ہے یہ مٹھائی بہت کھاتا ہے، آپ اس کے لیے نصیحت کر دیجیے، زیادہ کھانا صحت کے لیے مضر ہے، بہت کھاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد. تو ایک ہفتے کے بعد آپ کو سوچی اچھی نصیحت فرمائی حضرت. ایک ہفتے کے بعد وہ آیا، بچے کو لے کر کے آئی. کہا بیٹا بیٹا مٹھائی مت کھاؤ، مٹھائی مت کھاؤ. عورت تعلیم والا حضرت یہی کہنا تھا، یہی کہنا تھا. اسی دن کہہ دیتے، اسی دن کہہ دیتے، اب کیوں کہہ رہے؟ آپ کچھ نصیحت فرمائے تو میں نے نصیحت کر دیا. تو یہی کہنا تھا، اسی دن کہہ دیتے. کہا کہ اس وقت میں شوق سے مٹھائی کھاتا تھا، میں شوق سے مٹھائی کھاتا تھا. تو میں نے تیرے بیٹے کی نصیحت کرنے کے لیے اس عادت کو چھوڑ دیا. اب میں مٹھائی نہیں کھا رہا ہوں، تو اب جا کر کے میں جو بھی کروں گا تو اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا. لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے ہو اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. امام صاحب بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرنا، یہ خرچ کرنے سے اللہ کم سے کم 10 نیکیاں دیتا ہے. 10 سے 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 روپیہ، 10 سے لے کر کے 700 روپیہ. اچھا بیان کیا، لیکن امام صاحب کبھی آپ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیے کہ نہیں؟ یہ ایک توڑی نہیں نکلتی. سب نہیں بول رہا ان لوگوں کو جو لوگوں کے لیے نصیحت، یہ کیا دوسروں کے لیے دیکھا بہت سارے لوگ کیا یہ فرماتا ہے جو عالم ہو، حافظ ہو، جو امام ہو، ان کے لیے نہیں ہے، مقتدیوں کے لیے ہے، عوام المسلمین کے لیے ہے. ارے سب کے لیے ہے نا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب وما تعقلون. اللہ کو پتہ ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود بھولے بیٹھے ہو. حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بھلا مت کرو، پھر اس کے بعد کرو، اس میں اثر ہوگا، اس میں تاثیر ہوگی. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایک وقت میں کتنا اثر ہوتا تھا. 70,000 لوگ، 70,000 90,000 لوگ آپ کے واز کو سننے کے لیے اکٹھا ہوتے. صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات انسانوں سے ڈبل گنا. جنات خضر علیہ السلام کبھی شفقت فرماتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی ڈھال بنانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. اور یہ تاثیر ہوتی تھی. سبحان اللہ. ایک بیان میں اللہ کے خوف میں ہمارے کتنے کے جنازے نکل جاتے تھے، کتنے لوگوں کے جنازے. ایسا کہاں سے ہوا؟ اور سے خود فرماتے ہیں، اور سے کہا کہ جیلا عجم ہمارے کیا ہے؟ گونگا، مکہ، منہ میں تمہیں بولتے کیا عربی زبان اتنی شاندار ہے. دوسری زبان والوں کیا بولتے ہیں؟ تم بولتے تو لیکن تم مکے ہو. یقیناً ہم کو ماننا چاہیے عربی جیسے کوئی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، ہمارے آقا کی زبان ہے، اس جیسے کوئی زبان نہیں. سب زبانوں سے افضل اعلیٰ زبان. تو حضور غوث پاک کہتے ہیں عجمی تھے. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا یا بنیا لماذا لا تتکلم، اے میرے بیٹے واضح اور نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہا انا رجل عجمی ہوں، کیف اتکلم علی خزاعی یا رسول اللہ، میں تو عجمی شخص ہوں، میں عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے کیسے میں واضح و نصیحت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا افتح فاک، آپ نے منہ کھولا وقطع فيه سبعا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا، 7 مرتبہ ڈالا. پھر کچھ دن کے بعد بعد میں مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے کہا اتنا
فَقَطَعَ فِيهِ سِتًّا 6 مرتبہ لوہا میں جھنڈا ڈالا. تو حضرت غوث پاک نے کہا یا علی میرے بابا حضور نے تو کرم فرمایا 7 مرتبہ اپنا لوہا میں جھنڈا ڈالا, آپ 6 مرتبہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ بھی 7 مرتبہ ڈالنا چاہیے. آپ نے کہا ادباً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا ادب کرتے ہوئے حضور کے برابر کیسے ہو سکتا, حضور کے برابر علی نہیں ہو سکتے ہیں اور آج کا ایک جلی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سمجھتا فرمائے توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر میں واعظ و نصیحت نہ کروں تو میرے اندر عرفانیت کے ایسے ایسے نایاب جوہر موجود ہے, اگر میں بات نہ کروں تو میرا گلا بچ جائے گا اپنے منہ سے. اس پہ تاثیر تھی, اس پہ تاثیر تھی. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کچھ لوگ ان کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں, کچھ اینیمیز بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں. عبد الصمد ابن الحمام کہتے ہیں بہت بڑے دشمن تھے, غوث پاک کا نام ہی سنا ہے, لیکن لوگوں نے دیکھا کچھ دنوں میں لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ محبت ہے, بہت بڑے عاشق حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے بھائی, کرتے تھے تو حضور غوث پاک کی تو برائی کرتے تھے, آج اتنے بڑے محبت اتنے بڑے عاشق بنے ہوئے ہیں. کہا کہ میں بہت زیادہ نقاد تھا, حضور غوث پاک کو پسند نہیں کرتا تھا, یہ میری فکرت تھی, پسند نہیں کرتا تھا, میں حضور کا بہت بڑا نقاد تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے حاجت ہوئی, لیٹرین کی حاجت. اسی اثنا میں غوث پاک کے مدرسے سے میرا گزر ہوا, اذان ہو گئی. میں نے کہا کہ دیکھیں ان کے بارے میں بہت تعریف کرتا, کیا کہتے ہیں دیکھیں, یہ سمجھ کر مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ یہ جمعہ کا دن. میں چلا گیا, جا کر کے ممبر کے پاس بیٹھ گیا. ممبر کے پاس بیٹھ گیا, بیٹھنے کے بعد اب مجھے بہت سخت حاجت ہو رہی ہے. ایک ہجوم آتا ماتا ہجوم غوث پاک کا بیان سننے کے لیے. اب میں نکل کر بھی باہر نہیں جا سکتا, میری حالت دیگر کو ہو گئی. مجھے اور زیادہ غوث پاک کے اوپر اور نفرت آنے لگی. ان کی وجہ سے میں یہاں آیا کہ تو میری حالت ہو گئی, میری اب فضیلت ہو جائے. اتنے میں غوث پاک جو ممبر پر کھڑے چڑھ رہے تھے تو آپ اتر کر کے آئے, اپنا ابا مبارک میرے اوپر ڈالا, میرے اوپر ڈالا. تو میں نے دیکھا اپنے آپ کو یہ خوبصورت باغیچے کے پاس ایک نہر جاری ہے. تو میں نے ایک آڑ میں جا کر کے اپنے حاجت سے فراغت حاصل کی. پھر اس کے بعد اسی نہر سے میں نے جو ہے استعمال کیا, کرنے کے بعد وضو کیا. وضو کرتے ہی غوث پاک نے اپنا امامہ ہٹایا, دیکھا میں وہاں موجود ہوں اور مجھے پورا اطمینان ہو گیا. مجھے اب کوئی اس کی عادت نہیں رہی اور میرے اندر وضو کے قطرات بھی تھے اور میں دیکھ کر کے میں حیران رہ گیا, دنگ رہ گیا. لیکن میرا چابی کا گچھا مفقود تھا, گم گیا تھا. اتنے میں اسی دن مجھے سفر میں نکلنا پڑا تھا. میں جیسے ہی اسی رات میں نکلا, سفر میں نکلا, تو 3 دن کی مسافت کے بعد میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں بہت اچھا باغیچہ ہے, پانی بھی ہے, انتظام ہے, ہمیں یہاں پر اترنا چاہیے. یہاں کھانا پکا کر کے پانی وغیرہ یوز کر سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں. تو دیکھ کر کے حیران رہ گیا, یہی وہ جگہ عین نماز کی حالت میں یہی وہ جگہ ہے جو میں آیا تھا. تو میں جہاں گھوم کر کے دیکھا تو یہ جھاڑ کی ٹہنی میں وہ چابی کا گچھا بھی موجود تھا, رومال بھی موجود تھا. آج کچھ لوگ بھی سنتے رہتے دراصل کہاں سے بول رہے ہیں, الف لیلا بولے گا, الف لیلا نہیں, الف لیلا بولے گا. 101 راتیں, 101 nights, ہے نا. الف لیلا بولے گا کہ کہاں سے سنا رہے ہیں. کرامت ہے بھائی, جو کرامت کا منکر ہے, کرامت کا منکر ہے وہ قرآن حدیث کا منکر ہے. قرآن حدیث کا منکر ہے. آپ سن جاتے ہیں مشہور کرامت قرآن میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, کیا پوچھا, سمجھ لیجیے یہاں سے کام کرتے بلقیس, حضرت بلقیس اور ان کے فوج, جیسے یہ والا جا مسجد یہاں تک پہنچ گئے. 900 میل کی دوری پہ ان کا پیلس ہے, 7 پیلس سب مکمل. اس کے اندر آخری پیلس میں 40 گز لمبا, 80 گز چوڑا, اتنا بڑا شہر, عرش جس میں وہ بیٹھتے. تو
یقوم یاتینی بیاشیاء من حیاتنی مسلم. یہ مسلمان ہونے سے پہلے کون ہے جو لا سکتا ہے؟ یہ تو محال ہے نا. ان کے اس تھرون کو کون لا سکتا ہے؟ ان کے اس عرش کو کون لا سکتا ہے؟ تو محال ہے. لیکن جانتے ہیں میرے دربار میں ایسے بھی نیک بندے موجود ہیں. عفریت سرکش جی نے کیا کہا؟ آن کبھی قبل ان تقوم من مقامک هذا وإني عليه لقوي أمين. آپ کے یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے کیا ہوگا؟ اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، کیونکہ بہت ہی قیمتی ہے، میں اس میں سے چناؤں گا نہیں. لے کر کیا ہوگا؟ ہیرے جواہرات سے برسا ہوتا میں لے کر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے پہلے چاہیے. حضرت عاصم بن برخیہ کون کہہ رہا ہے؟ آج مجھے بھی چونکہ اولیاء کرام کی عظمت کا انکار کرنے والے کیا کریں گے؟ پہلے اس کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے دیکھیں گے. ٹیڑھا کریں گے نہیں ہوگا توڑ دیں گے. قرآن کی آیت کو توڑ دیں گے. کیا ہے وہ بھی کیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جسے کتاب کی نالج تھی، کتاب کے جو عالم تھے وہ بھی ایک جن تھا. کیا عفریت سرکش جن تھا، وہ بھی ایک جن تھا. اگر مان لیا انسان تو قیامت ماننا پڑے گا. جن کو اللہ نے بہت طاقت دیا، جن کو اللہ نے بہت طاقت دیا، پھر بھی تمہارے عقیدے کے خلاف. سلیمان علیہ السلام کیوں اللہ سے نہیں سوال کیے؟ اپنے دروازے سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یہ شرک ہے نا تمہارے کہنے میں. ہاں کیوں نہیں اللہ کے حق میں دعا کرنے کو معجزہ کے طور پر کیوں نہیں لیا ہے؟ یہ بھی تو شرک ہے نا. لیکن وہاں کیا ہے؟ جیسے قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن. یہاں کیا کہا گیا؟ یا جن کا لفظ نہیں ہے. اپنے طرف سے کیوں گزرتے؟ اپنے طرف سے کہا جن کیوں گزرتے؟ تو تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس مفسر فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ آپ کے پرائم منسٹر حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے کامل. کیا فرمایا؟ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤ، آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے. اگر ہم کہتے ہیں کہ والا جو مسجد میں میں جا کر کے لے کر کے آؤ، کمرے میں رہتا تو پہلے آپ جائیں گے ڈھونڈنے کے کام آئے، ڈھونڈنا پڑے گا میں کہاں، دیکھنا پڑے گا. دیکھنے کے بعد پھر اس کا تالا وغیرہ کھولیں گے، کھول کر کے یہاں کیا آئیں گے. تو نہیں سناؤں سو میں سبا میں 7 پیلس جو مکمل ہے اس میں کہاں ہے وہ تخت، یہیں سے دیکھ رہے ہیں. اور اختیار و تصرف کا یہ عالم ہے. پلک جھپکنے سے پہلے بلا کر کے پہنچا بھی دے رہے ہیں. تو یہ طاقت کس نے دیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اپنی طرف سے انہیں کوئی طاقت نہیں. ہم یہ نہیں مانتے کسی کے اندر جو ولایت میں جو کرامت ہے، جو نبوت میں جو معجزہ ہے، خود ان کے اندر وہ خوبیاں ہو، ہم نہیں مانتے. بلکہ اللہ کی عطا سے اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے نبوت میں اللہ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو ولی کے ذریعے سے کرامت ظاہر ہو گئی کہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی. تو جب کلو ولی لہو قدم، وجبہ کیا فرماتے ہیں؟ کلو ولی لہو قدم. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوگا. آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوگا تو آدم علیہ السلام کی صفات کا مظہر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوگا اس کے اندر جلالیت ہوگی، ان کی صفات کا مظہر ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوگا تو اس کے اندر جمالیت ہوگی، ان کی صفات کا مظہر ہوگا. آپ فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم. ہر ولی کا کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر اس کا قدم ہوتا ہے، اس کے متبع ہوتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے. وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ کمالی. میں پورے ملو جنت کو شمس بدر دجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم برہان من ربکم. تمہارے پاس رب کی جانب سے دلیل، سر سے لے کر پیر تک سراپا معجزہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سر سے لے کر قدم تک سراپا کرامت. حضور سے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کس کے نقش قدم پر ہوں؟ حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پر ہوں. تو جب سلیمان علیہ السلام ہر ولی اپنے نبی کا پردہ ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ولی کے اندر اللہ
پہنچا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اولیاء کے سردار کو کہ اللہ یہ طاقت دے دے گا تھوڑی سی دیر میں جو ہے ایک دن کی مسافت تک اس آدمی کو پہنچا کر کے اس کی تمام اس کی بیماری کو ختم کر کے لا کے پہنچا دے. کمپیئر کرو وہ تو بہت بڑا انسان چھوڑو یہ انسان چھوڑا یہ کرامت اللہ کی قدرت ہے ظاہر ہوگی اس پر کیا چیپی گوئی اس پر چیپی گوئی. اب جو میں نے وہی کہا تھا کیا انسان کی شکل میں اعتراض ہوتا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. اعتراض کیا ہوتا ہے ارے دین وہ انسان کی شکل میں کیسے آتی ہے ورنہ کیا ہوگا ہر ایک آدمی کہتا رہے گا میں رسول اللہ کا دین ہوں پھرتا رہے گا تو لوگوں کے اندر اختلاف نہیں ہو جائے. جس کو دکھانا تھا وہ مقصد ان کو دکھایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قدرت نہیں ہے دین کو انسانی شکل میں لانا. ارے وہ کہتا ہے کہ نا انیت حدیث میں کرچ کڑچ ہے وہ اعتراض کرتا سب حدیثوں میں بول کے پی لیا. کیا پیا بھائی محبت کی نظر سے دیکھتا سب مل جاتا محبت کی نظر سے دیکھتا سب مل جاتا. دین کس کی شکل میں ہے کس کی شکل میں آیا دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ کسی کا کرتا پیٹھ تک ہے کسی کا کرتا سینے تک ہے اور عمر کا کرتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمین میں لٹکتے ہوئے لڑتے ہوئے ہیں. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے کہ دین کیا ہے دین دین وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ایمان یعنی عمر ایمان مکمل ایمان. جب قرآن کی آیت پڑھی جائے ایمان کیا آتا ہے کم بھی ہوتا ہے بڑا بھی جاتا پڑھتا بھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری آتی ہے. تو ایمان دین قمیص کی شکل میں ہے قمیص کی شکل میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے بعد میرے سینے کو شق کیا گیا مسجد حرام شق کیا گیا. پھر اس کے بعد تم جاء بتشت ممتلئا بالذهب تشت من ذهب ممتلئا ایمانا وحکمہ. پھر ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. اس کے اندر جو لکوڈ ہے ایمان کس شکل میں دکھ رہا ہے لکوڈ کی شکل میں سیاد مادے کی شکل میں اسے ڈالا گیا ڈالا گیا پھر میرے سینے کو سلا گیا. دیکھو دین ایمان کس شکل میں آیا سیاد مادہ لکوڈ کی شکل. بیت المقدس میں آقا فرماتے ہیں جب میں امامت کر چکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے دو گلاس دو برتنوں میں ایک برتن کیا تھا دودھ کا برتن اور ایک شراب یہ شراب نہیں ہے جس کو پی کر کے آدمی گر جاتا ہے وزیل ہو جاتا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا جو شراب کی نہر ہے جنت میں اس کو ملے گی وہاں پینا جس میں کوئی نشہ نہیں ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. جو دنیا میں شراب نہیں پیتا جو دنیا میں پیا وہ محروم ہو جائے اس شراب پینے سے. وہ پاک شراب وہ شراب لایا گیا ایک میں دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی دیا. تو جبریل نے کیا فرمایا اخترت الفطرہ آپ دین فطرت کو آپ نے اختیار فرمایا. اگر آپ نے شراب کو اختیار کیا تھا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تو دیکھو دین اس کی شکل میں ہے دودھ کی شکل. تو دین جب جلوس کی شکل لا سکتا ہے دین جب لکوڈ مادہ سیاہ مادے کی شکل لا سکتا ہے دین جب قمیص کی شکل میں آ سکتا ہے تو کیا انسان کی شکل میں آ سکتا ہے انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس طرح حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بولتے چلے جائیں بہت ساری چیزیں بہت ٹائم گزر جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک جسم میں جان رہے اللہ اس کے نیک متروں کا تذکرہ کرتے سنتے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش
نقشے قدم پر چل کر کے اپنی دین اور دنیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے میں جو کچھ نظریات ہو گئی، جو کچھ گناہ ہو گیا، جو کچھ خرابیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے اللہ تعالیٰ وہ اس کو معاف فرمائے اور ہمارے اس مجلس کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کل قیامت کے دن ہمارا حشر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ